بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلی تو یہ ہے کہ آج جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وزیر اعظم جیسے آئیں گے پہلی ان کا جو ترجیح ہوگی یا پہلا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے پاکستان کا، اور یہ جب اکٹھا ہو جائے تو کوئی بھی ڈیسیژن لینا ان کے لیے ممکن بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کے اہل بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے انتہائی قریبی دو ممالک ہیں، خصوصاً چین اور ترکی، اور اس کے علاوہ روس بھی، وہ بہت ہی سرگرم ہو گئے ہیں۔ وہ اتنے سرگرم ہو گئے ہیں کہ ان کی جو ٹیلی فون کی لائنیں ہیں، خصوصاً چین کی اور ترکی کی، وہ ایران اور پاکستان کی وزارت خارجہ تو بظاہر آتا ہے، لیکن اصل ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے ملی ہوئی ہیں۔ اور ایران کو بھی وہ یہی تلقین کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی، کہ اب بھی آپ جو صورتحال ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ ایران کو یہ ضرور ایک دکھ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک میزائل جو ہم نے مارا ہے، اور اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے پاکستان کو اطلاع بھی دے دی تھی۔ میں اس کو پوری طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بات اس میں سے اخذ کی ہے ایرانی وزیر خارجہ کی، اور ایران کے جو دوسرے امپورٹنٹ انٹرنل سیکیورٹی کے جو انچارج ہیں، ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، ان کا میں یہ ٹی وی کے اوپر جو بیانات پڑھے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ پاکستان نے ہماری بہت تضحیق کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہماری بڑی تضحیق ہوئی ہے، یا ہماری قومی حمیت اور ملی غیرت جو ہے اس کو للکارا گیا ہے۔ ایران سمجھتا ہے جی کہ ہم نے ان کا جواب جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اینٹ کا جواب تو پتھر ہی بنتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے نہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے جو فیصلے ہیں، اصل جو اہم فیصلے ہوں گے وہ تو شاید منظر عام پہ نہ آئے، لیکن ایک میں بات اس کے درمیان میں کرتا چلوں گی۔ جو خوش آئند باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں بہت زبردست رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی بھی ایک اطلاع کے مطابق بات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ سے۔ پھر ایران کی طرف سے ایک بڑے ذمہ دار سفارتکار نے کہا ہے ہمارا وزیر خارجہ بھی جلد پاکستان جا رہا ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ بھی جلد ایران آ رہا ہے، اور ہم یہ سازشیں ناکام بنا دیں گے اور ہماری لڑائی آگے نہیں بڑھے گی۔ میرا خیال ہے یہ چیزیں بہت خوش آئند ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی نے تو بہرحال اس کے باوجود پریکاشن لینے ہیں، حفاظتی تدابیر ہیں وہ ضرور کرنی ہے۔ اعلیٰ سطح کی قیادت جب تک اکٹھی نہیں بیٹھتی تب تک بہرحال فکر فاقہ رہے گا۔ دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین صورت جو ہے وہ پیدا کرے، جو ایران اور پاکستان جو بھائی آنے والے وقتوں میں بھی جڑ کر ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ نبٹ تو جائے گا انشاءاللہ، یہ نہیں بڑھے گی، امید یہی ہے، لیکن یہ جلدی نبٹے تاکہ ہمارے فارغ ہو کہ ہمیں الیکشن کے لیے بھی بہت بڑی فوج چاہیے، اور ہمارے ملک کے اندر ایک ٹیررزم نے جو سر اٹھایا ہوا ہے وہ الیکشنوں کے فائدے میں جب فوج ادھر مصروف ہونی ہے تو پورے پاکستان کے اندر بہت دہشت گردی کرنی ہے، قتل و غارت پھیلانی ہے، تو ہمیں ساری کی ساری فوج کی اس وقت ضرورت ہے کہ 8 فروری کو ہم الیکشن کرا سکیں۔ دوسری جو بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل سے میں گفتگو بہت زیادہ بڑی اہم ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی وکلاء کی ٹیم بھی تبدیل کی ہے، یہ بھی ایک بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اور اس طریقے سے اپنے ہی وکلاء پہ عدم اعتماد کرنا، اور لطیف کھوسہ صاحب پہ عدم اعتماد کرنا، جو کہ آپ نے آڈیو لیک دیکھی ہوگی کہ وہ بشرا بی بی کے بہت ہی پراعتماد ان کے وکیل ہیں، اور ان کے آپس میں گفتگو بھی یہی بتاتی ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب، بشرا بی بی، ان کا اعتماد اس پہ بہت زیادہ، انہوں نے کہا جی میرے سارے کیسز آپ ہی کریں گے، جبکہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے باقی ممبر شاید لطیف کھوسہ پہ اس طرح کے اعتماد نہ کر رہے ہوں۔ اچھا، یہ بات جو ہے اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ اس پہلے عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں اور بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو پچھلے 19 مہینے سے مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ان کا مطلب ہے اپوزیشن سے، یا اس وقت کی پی ڈی ایم سے، یا اس وقت کے لوگوں سے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مذاکرات بڑے کامیابی سے ہم کنار کر دیے تھے، صرف اس میں ایک لکونہ تھا۔ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی ناکامی میں جو انہیں وجہ دی ہے، وہ کہتے ہیں واعظ دلیل لائے جو محکے جواز میں اقبال کو یہ زدہ ہے کہ پینے ہی چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں جی کہ وہ کہتے تھے کہ عمر ادب بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو۔ اس کا ایک مجھے بات ابھی یاد آ گئی کہ جھوٹ کا پول شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب جو اس مذاکراتی ٹیم کا ممبر تھے، فواد چوہدری صاحب جو اس مذاکراتی ٹیم کا ممبر تھے،
اسد عمر صاحب نے کاشم عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں کہا تھا کہ ساری چیز طے ہو گئی، دستخط کر دیے، اور یہ جون کے مہینے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ انتہائی ناقص حکمت عملی تھی کہ ہمیں الیکشن مل گئے تھے اور جولائی کے مہینے میں اسمبلی ڈیزالو ہونے کا طے ہو گیا تھا، بلکہ وہ گلا کر رہے تھے کہ اب جون کا مہینہ آ گیا اور اب کچھ بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، جو کہ ہمیں مل چکے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ آپ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ عمر بندیال صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور ابھی قاضی فیضی صاحب آئے بھی نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب نے ان پہ اسی طریقے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جس طریقے سے انہوں نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں مفروضہ قائم کر کے کہ یہ آرمی چیف بن سکتا ہے، اور انہوں نے فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے دماغ میں ڈالا کہ نواز شریف کو بنائے گا تو اس کے بہانے اور وہ تو آپ کے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی پہلے ہی جو تعدیبی کارروائیاں یا جو پریمپٹیو سٹرائکس جو ہے وہ کرنی شروع کر دی، آرمی چیف پہ لانگ مارچ کیے۔ اسی طریقے سے قاضی فیض صاحب کے خلاف بھی وہ پچھلے 3-4 سالوں سے ادھم مچا رکھا ہے، قرہ میں بدتمیزی مچا رکھا ہے، اور پھر ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ میں کہتا ہوں اب وہ کچھ بھی کرے آپ مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو پچھلے سال 20 MPA کی سیٹوں کے اوپر الیکشن دیے جس میں سے آپ نے 15 جیتی یا 16 جیتی اور 4 یا 5 آپ ہارے، اس کے اندر بھی آپ نے کہا جی الیکشن کمیشن نے بڑی بے ایمانی کی ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بندے کو جب آپ مارجن نہیں دیتے عمران خان صاحب تو آپ قطعاً مارجن نہیں دیتے۔ چنانچہ قاضی فیض صاحب کے بارے میں آپ ان کا مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اچھے وکیل، مہذب وکیل ملا رہے ہیں کیس مولوی تمیز الدین والے کیس کے ساتھ، جو کہ جسٹس منیر صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیس بالکل علیحدہ تھا۔ اس کیس کے اندر تو انہوں نے کہا تھا کہ 1935 کے ایکٹ کو انہوں نے جو ہے ایکٹیویٹ کیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت کہ جی طاقت جو ہے نا اس وقت جن کے پاس ہے تو وہ گورنر جنرل جو ہے اس کے پاس آ گئے جو غلام محمد تھا، اور جمہوریت کے پاس طاقت نہیں رہی، اس لیے انہوں نے مولوی تمیز الدین کیس میں وہ جو پورا انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اور پھر بحال کر دی تھی اور خواجہ ناظم الدین کو ہٹا دیا تھا، تو یہ وہ سارا جس کو آج تک لوگ اس پہ سوئی نکو بھی کرتے، وہ بلے کے کیس میں کہاں سے آگے نظریہ ضرورت؟ آپ کے وکیل مان رہے ہیں، حامد خان صاحب مان رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اگر نہیں ہوئے تو ہم دوبارہ کرا دیتے ہیں، یعنی کہ کنسیڈ کیا کہ ہم نے نہیں کرائے۔ سپریم کورٹ نے صرف یہ فیصلہ دیا کہ آپ نے جو الیکشن ہے وہ نہیں کرائے، اور ایک وہ جو ہوکس تھا اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے کہہ لیں کہ قرآن کو جب درمیان میں لاتے ہیں تو قرآن کو سامنے رکھ کے کہہ دیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن صحیح طریقے سے کرایا اور واقعی کہیں پہ ہوئے ہیں اور واقعی نوٹیفائی ہوئے ہیں اور واقعی امیدوار آئے ہیں اور واقعی میں مقابلہ ہوا ہے، اور جبکہ 17 اپنے ممبر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم حصہ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے ہار جانا تھا لیکن آپ نے نہیں کروائے۔ تو اس میں قاضی فیض صاحب کے کیس کو ملایا جا رہا ہے مولوی تمیز الدین والے کیس میں جسٹس منیر کے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ جسٹس بندیال کے وقت میں الیکشن چونکہ نہیں کرانا چاہتے تھے اور عمران خان صاحب چیف جسٹس بندیال کے ٹائم پہ ان کو الیکشن کرانا چاہتے تھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس سیاسی فیصلے کی کوئی نو ہاؤ ہے ہی نہیں۔ تو دوسری بات، میں یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ فیصلہ بھی اس کا مطلب آپ کا غلط تھا۔ آج کہہ رہے ہیں کہ میں تو 19 مہینے سے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ وہ مان جاتے وہ کس طریقے کا الیکشن ہوتا؟ میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی ہوتی، بندیال کے وقت میں آپ کے امیدواروں کی کاغذوں کی اسکروٹنی ہوتی اور پھر وہ الیکشن ہوتے اور بالکل سب کچھ راوی چین لکھتا، لیکن اس کے لیے وہی عقل چاہیے تھی جو 22 مئی کو جب عمران خان صاحب نے 25 مئی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو باجوہ صاحب نے فون کر کے کہا کہ تم لانگ مارچ نہ کرو۔ 2829 کو شہباز شریف حکومت جو ہے وہ تقریر کر کے ڈیزالو کر رہا ہے، اسمبلی ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کال کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ عقل نہیں آئی۔ ان کا خیال تھا مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اس کی اسکیم نیچے آ رہی ہوتی ہے، وَمَا كَرُوا فَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
عمران خان صاحب اس وقت بھی اللہ کی اسکیم تھی، اللہ نے آپ کو مزید آزمائش دینی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے بازو کو دانتوں سے کاٹیں کہ وہ جو شامم قریشی کی کمیٹی اور وہ جو اس وقت پی ڈی ایم کے جو 3-4 بڑے تھے ان کی کمیٹی بیٹھ کے جب آپ لوگوں نے الیکشن طے کر لیے اور آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ آ جائے گا، جس بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی عقل بھی نہ دی اور وہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں قوم کی قیادت کروں گا، اور کیونکہ میں بہت ہی لوگوں کو ایک اپنا اندھا مقلد بنا دیا ہے، تو انہوں نے ان کو الیکشن نہ ملے۔ یہ عمران خان صاحب کا آج کا بیان ہے کہ میں 19 مہینے سے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ہم تو صرف یہی اختلاف تھا، یہ اختلاف نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے دستخط کر کے معاہدے پہ اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد عمران خان صاحب آپ نے اس معاہدے سے لا تلقی کی، آپ نے اپنے بندوں کو شرمندہ کرایا۔ اب آ جائیں، اب آپ نے وکلاء کی ٹیم جو ہے تبدیل کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں، جو بندے جو مسلسل جن کو دیکھنے کا موقع ملا ہوگا، کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جتنے وکیل ہیں، جو بندے جیل میں ملنے جا رہے ہیں، سوائے ان کی اپنی فیملی کے 10 میں سے 8 بندے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ انہوں نے بڑی کمال نوسر بازی کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو مزاحمتی تحریک ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ چلانا چاہتے ہیں، وکیل ہی چلا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی تھی، میں خود اس کا قائل تھا کہ وکیل ہی چلا سکتے ہیں۔ یہ تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کچھ عرصے سے، خصوصاً میرے بیٹا حسان خان جب وہ اس معاملے میں الجھا، اور میں جب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے وکیل تحریک انصاف کے جو اپنے آپ کو جو لیڈر سمجھتے تھے اور بارز کے لیڈر سمجھتے تھے، وہ مقدمہ لڑنے پر تیار نہیں تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہیں مقدمہ نہیں لڑنا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سارے لوگ جو تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیار و محبت کا رشتہ بڑھا چکے ہیں، اور مجھے تب یہ بھی معلوم ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وکیلوں میں بھی اسی طریقے سے پینیٹریٹڈ ہے جس طریقے سے سوسائٹی کے باقی حصوں میں ان کے بندے جو ہیں پینیٹریٹڈ مراد ہے کہ ان کے بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب، یہ بندے جو آپ کو مل رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا کہ یہ سارے بندے، میں ان کے نام لے کے، حالانکہ میرے سارے دوست ہیں، میں نام لے کے کہتا تھا کہ یہ بندے جو ہیں، یہ جو آپ کے پاس جیل میں مل رہے ہیں وہ آپ کے بندے نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مجھے باتیں یاد آتی ہیں، جو لاسٹ 323 days آف ذوالفقار علی بھٹو، کل رفیع الدین نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ بھٹو صاحب نے پھانسی کے دنوں کا انتظار کر رہے تھے 4-5-6 ہفتے پہلے، اور روزانہ کہتے تھے کرنل صاحب کتنے دن رہ گئے پھانسی میں، اس دن وہ سارا اپنا آپ نکال کے باہر رکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا جو میرے وکیل ہیں، کرنل صاحب جو میرے وکیل ہیں وہ میرے وکیل نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے ہاتھ میں یا کھیل رہے تھے، یا انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا ہوا تھا یا پلان کیا ہوا تھا۔ اتنی بے بسی محسوس کی، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 2 ہی بندے مخلص تھے کرنل صاحب، ایک کا نام ہے نصرت بھٹو اور دوسرے کا نام ہے بے نظیر بھٹو۔ یہ بھٹو صاحب کے بیان ہیں کرنل رفیع الدین نے، اور اس سے بڑا جو میں مستند اکاؤنٹ جو آخری ہے بھٹو صاحب کو، وہ کرنل رفیع الدین صاحب نے لکھ کے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ بڑی کتاب کے بڑے چرچے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسی تناظر میں یہ کتاب کئی دفعہ پڑھی ہے، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ دیکھو ان کے پاس کتنا جامع نقشہ تھا کہ ہم ان کو بلے کے نشان سے محروم کریں گے، اور آپ نے ان کی انہی لوگوں نے مدد کی، وگرنہ یہ الیکشن کرانے کون سے مشکل تھے؟ کیا یہ جو آپ الیکشن کمشنر تھا نیاز اللہ نیازی صاحب اور جو دوسرے لوگ تھے، وہ ایک نوٹس دے کے اور سب کے ساروں کو کہتے آپ اپلائی کریں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پینل آپ دیتے وہ ہار جاتا اکبر بابر صاحب سے؟ ظاہر ہے نہیں ہارنا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے آپ کو جلد دیکھ کے آپ کے وکیلوں کو یہ ماننا پڑا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ جتنی باتیں انہوں نے بتائیں ان کی باتوں سے وہ صاف پتہ چلا، بلکہ حامد خان صاحب نے تو اس کو ایڈمٹ کیا، وہ تو مان گئے کہ انہوں نے بلکہ کہا جی ہمیں ٹائم دے دیں، ہم دوبارہ کرا دیتے ہیں۔ یہ وہ چنگل ہے کہ کیسے پھنسائے گا، اور کون لوگ کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کے اس وقت صدر، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، سینئر وائس پریزیڈنٹ، وہ سارے کا سارا گروہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور جگہ ہے۔ چنانچہ یہ وکیل بھی تو انہی میں سے تھے۔ آج آپ کو ایک پتہ چلا ہے، آپ جتنے وکیل مرضی بدل لیں، آپ کو آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کی وہ بات کہ میرے جو وکیل تھے، مجھے آخر تک نہیں پتہ چل سکا تھا کہ وہ میرے وکیل نہیں تھے، وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے تھے جو میرے فور فرنٹ پہ تھے۔ اور ایک آخری بات، بلاول صاحب کا ایک بیان ہے بڑا زبردست قسم کا،
بلاول صاحب فرماتے ہیں جی کہ میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے اور وزیر اعظم بنوں گا اور نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہوں گے، یعنی کہ سب کی نظر تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں پہ ہے۔ پنجابی میں ایک بڑا چودھری صاحب کا لطیفہ مشہور ہے، وہ لمبا چوڑا ہے، اس کو میں نہیں دہراتا ہوں، لیکن آخری جو لفظ فکر ہے وہ بڑا ضرب و مثل ہے کہ چودھری صاحب پھر نہ ہی سمجھیے، تو بلاول صاحب اگر آپ آزاد پہ تکیہ کر چکے ہیں تو پھر نہ ہی سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا گیم پلان تھوڑا تبدیل ہو گیا ہو۔ میں پھر بھی کہہ دوں کہ وزیر اعظم کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے اس وقت تک، لیکن مفروضہ لے لیں کہ تحریک انصاف جیسے اپنی ساری توپیں نواز شریف صاحب کے خلاف کھولی ہیں اور سپریم کورٹ کو اور فوج کو، کیونکہ وہ ایک بدنام کر رہے ہیں جی کہ یہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ بہت ساری سیٹیں ملنی ہیں آزاد ارکان کو، اور آزاد ارکان جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی یا عدم استحکام پاکستان پارٹی میں جائیں گے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، اور یہ امکان موجود ہے کہ اس پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے، پھر شاید بلاول تو نہ آئے۔ میرا پھر خیال ہے کہ شاید آصف زرداری صاحب ہی وزیر اعظم بنے۔ فرض کیا استحکام پاکستان پارٹی کو 30 40 50 سیٹ ہی مل جاتی ہیں اور سپورٹ بھی لینڈ کرتی ہے، تو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ وہاں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آ جائیں، یا ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کو ہی وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف صاحب کو یہ دوبارہ سونپ دی جائے۔ بلاول صاحب فی الحال تو آپ کا تکیہ ذات پہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ابھی اپنا اسکرپٹ جو ہے یا گیم پلان جو ہے وہ تبدیل کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت، وما علینا الا البلاغ۔